سب سے پہلی شخصیت جناب علی اکبر کی۔ جناب علی اکبر شخصیت کے اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہمارے پاس بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں۔ جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے، اس حد تک شباہت تھی کہ امام کی اس دعا کے اندر آپ کو لفظ ملتا ہے اشبہ، سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، رفتار میں، گفتار میں اور کردار میں، خلقاً، خلقاً اور منطقاً، یہ تین الفاظ امام نے استعمال کیے ہیں۔ خلقاً یعنی فیچرز کے اعتبار سے، چہرہ کیسا دکھتا ہے، باڈی وائز ان کی اپیرنس کا وہ پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ ریزمبل کرتے تھے، 1۔ نمبر 2 اخلاق، یعنی پیغمبر اکرم کا بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز، یہ سب بھی حضرت علی اکبر کا پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ پھر اس کے اندر منطقاً، اس میں گفتار کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو یہ تین چیزیں، بعض علماء نے اس حوالے سے ایک چیز پر بحث کی ہے، اور وہ یہ کہ جس شخص کی سب سے زیادہ مشابہت پیغمبر اکرم سے ہو، اس کے معصوم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ واقعاً بڑی اہم ایک بحث بن جاتی ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے اس درجہ مشابہت رکھتا ہو تو پھر اس کو آپ معصوم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہاں سے ایک بحث پوری شروع ہو جاتی ہے عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ کی۔ ایک ہے معصوم ہونا منصب کے اعتبار سے، کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اگر کوئی امام ہے تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء اور یہ 14 معصومین، پیغمبر اکرم اور امام زمانہ تک سب کے سب، یہ وہ ہیں کہ جن کو آپ کہیں گے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بحث ہے کہ جن کا معصوم ہونا ضروری ہے ان میں بھی عصمت کے کچھ اسٹیجز ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم خلیل خدا، ان کو جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ انہوں نے مکمل کامیابی حاصل کی، اتمہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا ترک اولا بھی وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ ترک اولا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی حد تک حرام نہ ہو مگر ناپسندیدہ ہو، جس کو ہم شریعت کے اندر بھی مکروہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں واجب ہیں، حرام ہے، واجب ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، حرام ہے تو بچنا ہی بچنا ہے، مستحب ہے کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو برا ہے، لیکن یہ برا ہونا حرام کی حد تک نہیں ہے۔ اسی طرح سے مکروہ کہ اگر کر لیا تو ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کرنا حرام بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو گنہگار مانا جائے گا۔ جس طرح سے یہ چیزیں ہیں انبیاء کے کیس میں بہت بلا تشبیہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن انبیاء کے کیس کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو اس کو پھر ترک اولا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ ترک یعنی چھوڑ دیا، اولا یعنی بہتر چیز کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ساری چیزیں معصوم ہوتے ہوئے امکان رکھتی ہیں، جی ہاں امکان رکھتی ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام جہاں پر خلیل خدا، جہاں پروردگار عالم یہ کہے اتمہن کہ انہوں نے مکمل کامیابی حاصل کی، تو اس کا مطلب یہ ہے 100% کا مطلب ہے کچھ فریکشن بھی کم نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی سند ہے جو پروردگار عالم کسی کو دے سکتا ہے۔ تو اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مکمل کامیابی حاصل کی تو اس کا مطلب مکمل کامیابی حاصل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ترک اولا کے لیے بھی کوئی اسپیس موجود نہیں ہے، اس درجے کی عصمت اور معصومیت۔ یہ بحث ہے کہ جن کے لیے منصب کے اعتبار سے معصوم ہونا ضروری ہے ان میں بھی رتبوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص منصب کے اعتبار سے معصوم نہیں ہے، منصب کے اعتبار سے اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، تو کیا سب کے سب غیر معصوم ہوتے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ بحث ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علامہ سعید علی نقی صاحب ایک جگہ پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری زبان کانپنے لگتی ہے حضرت عباس کے لیے، کہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کو غیر معصوم کہہ سکوں، جناب زینب کے لیے کہ میری ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کو غیر معصوم کہہ سکوں۔ کہ اس اعتبار سے کہ منصب امامت نہیں ہے، جب منصب امامت نہیں ہے تو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ ایک انسان صاحب منصب نہ ہونے کے باوجود اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ اس بلندی کے بعد اس کو عصمت صغریٰ پر فائز سمجھا جائے۔ یہ حضرت عباس، جناب زینب، اب آپ اس کے بعد جو قم میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کے نام کے ساتھ لاحقہ لگا ہوا ہے معصومہ، تو ظاہر معصومہ ان کا ہونا منصب کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ کردار کی بلندی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بعض شخصیات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن کے اوپر بجا طور پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کردار کو اتنا ایلیویٹ کیا کہ اگرچہ منصب کے اعتبار سے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں تھا، کہ وہ امام اپوائنٹڈ من اللہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ جناب علی اکبر اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ جو امام نے سند دی ہے نا، سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، تو پھر معصوم ہونے میں کیا باقی بچا؟ یہ باقاعدہ ایک بحث کی گئی۔ جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک دوسری بہت دلچسپ بحث ان کی عمر کے بارے میں، عام طور پہ مشہور ہمارے یہاں 18 برس ہے، اور اس کے لیے بھی دلائل ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا ایک قول اس کے علاوہ بھی ہے جس کے مطابق جناب علی اکبر کی ایج ایسٹیمیٹ کی گئی ہے تقریباً 25-26 سال تک۔ میں کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پڑھنا چاہتا ہوں، نہ اپنے آپ کو الجھانا چاہتا ہوں، نہ آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک بات ہو رہی ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے صرف گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ جناب علی اکبر کے بارے میں صرف 18 برس کا قول نہیں ہے، ہاں 18 برس کا قول ضرور ہے، مشہور بھی ہے، کتابوں میں بھی آیا ہے، لیکن ایک دوسرا قول ہے کہ جس کی بنیاد پر 25 سال تک بھی ان کی ایج کو ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ایک آف شوٹ لگا ہوا ہے، وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مقابلے میں جناب علی اکبر بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق اس بحث کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد بحث آتی ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اگر بڑے نہیں تھے تو کیسے ممکن ہے کہ بھائی چھوٹے ہوں اور پھر امام ہوں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں ہمارے پاس معیار ایج وائز بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے، ہمارے پاس معیار ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جس پر ٹھہرے گی، وہ جس کو نبی کہے گا وہ نبی ہوگا، وہ جس کو امام کہے گا وہ امام ہوگا۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایج وائز کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جناب علی اکبر کے بارے میں بہت سے محقق علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جناب علی اکبر ایج وائز جناب سید سجاد سے بھی بڑے تھے، تو اگر ان سے بڑے تھے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کا حساب کتاب جوڑیں تو سید سجاد کی ولادت ہے 38 ہجری میں، 38 ہجری میں، تو 38 ہجری کے حساب سے اگر آپ چلائیں تو پھر کربلا میں امام کی ایج تقریباً 22-23 سال بنتی ہے، تو 22-23 سال اگر چوتھے امام کی ایج ہے تو جناب علی اکبر کی ایج ان سے اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22-23 پلس، تو سم ویئر اراؤنڈ اس کو 25 سال بھی ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق ایمانیات کے ساتھ، عقائد کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم جناب علی اکبر کو 18 برس کا مانیں یا 25 برس کا مانیں، یہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے، لیکن اتنا طے ہے جوان تھے، کڑیل جوان تھے، اس بارے میں ایک اختلاف تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دیا۔